على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور کروڑوں درود و اسلام نازل ہوں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد آج کا درس حدیث بھی بڑا اہم ہے۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ درس حدیث میں درس ترمذی شریف میں ہم نے وہ احادیث مبارکہ سنی تھی جن میں واش روم یعنی بیت الخلاء جانے کے متعلق دعا آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لگتے تو اس سے قبل دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آج جو ہم سنیں گے، آج وہ حدیث سنیں گے جس میں بیت الخلاء سے جب بندہ فارغ ہو جاتا ہے تو پھر نبی پاک علیہ السلام کیا پڑھا کرتے تھے وہ سنتے ہیں۔ حدیث نمبر 6 ہے ترمذی شریف کی اور حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ وہ جو پہلی روایت ہم نے سنی تھی یہ وہ ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام جب بیت الخلاء میں جاتے اس سے قبل یہ دعا پڑھتے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ ناپاک جنوں سے اور ناپاک جننیوں سے۔ اور پھر جب نبی پاک علیہ السلام باہر آتے تو حدیث نمبر 7 ہے، راویہ حدیث کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، یہ بیان کرتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانک۔ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام بیت الخلاء سے باہر نکلتے آقا کریم علیہ السلام یہ دعا کرتے غفرانک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے تیری بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ اب اس موقع پر یہ استغفار کیوں، مغفرت کا سوال کیوں؟ اس کی علماء نے کافی ساری توجیحات لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، صرف بیت الخلاء میں جاتے اس وقت اللہ کا ذکر موقوف ہوتا، باقی ہر وقت ذکر الہی جاری رہتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کیا کہ یا اللہ یہ جو معاملہ ہو گیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تیرا ذکر رک گیا ہے، میں اس لیے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ اچھا دوسری وجہ کیا لکھی ہے؟ دوسری وجہ یہ لکھی ہے، اچھا اس پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے ایک سوال بھی قائم کیا۔ وہ فرماتے ہیں علامہ سیوطی کہ بھائی
وہاں پر بات نہیں کرنی، ذکر نہیں کرنا، یہ بھی تو اللہ پاک نے حکم دیا تھا۔ پہلا ذکر کا حکم بھی اللہ پاک کا ہے، تو وہ حکم بھی اللہ پاک کا ہی ہے، تو پھر مغفرت کی بات کیوں ہے، سوال کیوں ہے؟ تو اس کا جواب بھی علامہ سیوطی دیتے ہیں، فرماتے ہیں وجہ یہ ہے اگرچہ حکم رب ہی کا ہے، لیکن چونکہ بندے کا اپنا عمل ہے، اس میں بندے کا اپنا عمل ہے کہ وہ قضائے حاجت کے لیے گیا ہے، وہ استنجا کے لیے گیا ہے، تو یہ اس کا اپنا عمل ہے، اس وجہ سے مغفرت کی دعا کی گئی۔ اچھا، دوسری وجہ کیا ہے مغفرت کے دعا کرنے کی؟ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو کھانا پینا دیتا ہے، بندہ کھاتا ہے پیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پیٹ میں اس کو رکھتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ بندے کو صحت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، جب تک اللہ چاہتا ہے اس کو رکھتا ہے، تو یہ جو اللہ کی ایک نعمت ہے کہ پیٹ میں غذا رہتی ہے، پانی رہتا ہے، تو جب تک باہر ہے تب تک تو ہمارے ہاتھ میں کہ ایسا پینا ہے، کیسا نہیں پینا ہے، کیسا کھانا ہے، کیسا نہیں کھانا ہے، اور لقمہ منہ میں رکھ کے اس کو چبانا ہے، چبا کر کھانا ہے۔ لوگوں کو نہیں چبانا چاہیے، لقمے چبانے چاہیے۔ بعض لوگوں کو چباتے ہیں، تو لوگوں کو نہیں چبانا چاہیے، لقمہ چبا کے کھانا چاہیے۔ اب جتنا زیادہ چبا چبا کے کھائیں گے نا، آنتوں کا کام، دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لیں، دانت کا کام جو چبانے کا ہے آنتوں سے نہ لیں، ورنہ پھر آنتیں جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو دانتوں کا کام ہے وہ آنتوں سے مت لیں، دانتوں ہی سے لیں، چبائیں دانتوں سے، اچھی طرح چبا کے کھائیں گے تو انشاءاللہ معدہ ٹھیک رہے گا، صحت ٹھیک رہے گی۔ اب بندے کا کام کیا تھا؟ لقمے کو اتار دینا، اس کے بعد پیٹ میں رکھنا، کچھ عرصے تک اس کو رہنے دینا، کچھ ٹائم تک، اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جو بھی کھاتے پیتے ہیں اس کا ایک حصہ باڈی کے اندر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، اس سے خون بنتا ہے، اس سے طاقت حاصل ہوتی ہے، اور ایک حصہ جو ہے اسٹول کے ذریعے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے کہ جو کام کا تھا وہ اسے رہنے دیا، اور جو کام کا نہیں تھا اسے نکال دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت الخلاء سے باہر آتے نا، اپنے پیٹ پر آپ ہاتھ پھیرتے، اور ہاتھ پھیر کے کہتے ما انعم علیہ ما انعم ھذا، کہتے یہ کتنی زبردست نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے ہم سے اذیت کو دور کر دیا۔ بندہ سوچے، غور کرے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بادشاہ غالباً خلیفہ ہارون رشید پانی پینے لگے نا، ایک بزرگ تھے، عالم تھے دربار میں، بادشاہ ایک رک جائیں، کہا فرمائیے۔ اب بادشاہ اگر آپ کو کہیں جنگل میں بیابان میں پانی نہ ملے، ایک گلاس پانی کتنا خرچہ کر کے آپ حاصل کریں گے؟ تو بادشاہ کا میں اگر مجھے حاصل کرنا پڑ گیا میں آدھی سلطنت لگا دوں گا اور پانی حاصل کر لوں گا۔ پی لیں، پی لیا۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت یہ بتائیں، اگر یہ پانی اندر جا کے رک جائے، باہر نہ نکلے، تو اس کے اخراج کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کتنا خرچہ کر سکتے ہیں اگر یہ نہ نکلے کوئی مرض کی وجہ سے؟ اللہ اکبر۔ تو بادشاہ نے کہا میں باقی آدھی سلطنت بھی لگا دوں۔ تو عالم صاحب کہنے لگے بادشاہ سلامت، اس سلطنت پہ کیا اترانا، کیا تکبر کرنا کہ جو ایک گلاس پانی اور پھر اس کے پیشاب کی قیمت بن جائے، اس پہ کیا تکبر کرنا، کیا غرور کرنا۔ واقعی اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں وہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جسم کے اندر اس سے چیز کو رکھتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جو مغفرت کی دعا مانگتے تھے نا بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد، اس لیے مانگتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے، اس لیے ہم عاجز ہیں، بس اسی کمی کی وجہ سے کہ ہم نہیں کر سکتے تیرا شکر ادا، اسی لیے استغفار کر رہے ہیں، یا اللہ تمہیں معاف فرما دینا، کہیں تیرے شکر میں کمی نہ رہ جائے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کو سکھا رہے ہیں کہ جب واش روم سے بیت الخلاء سے باہر آنا ہے تو مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ اچھا، اور بھی دعائیں ہیں احادیث میں جب بندہ بیت الخلاء سے باہر آتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اتنا بھی پڑھ لیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی، غفرانک، یہ بھی کافی ہے، ورنہ اور بھی حدیث میں، ایک حدیث میں فرمایا
الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھ سے اذیت کو دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ اور ایک دعا یہ بھی ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی ما یؤذینی وامسک ما ینفعنی۔ یہ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے کہ جس نے اذیت والی چیز دور کر دی اور نفع والی چیز کو اندر ہی رکھا۔ تو یہ دعائیں ہیں احادیث میں، پڑھنی چاہیے، یاد بھی کرنی چاہیے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اللہ کریم ہمیں پڑھنا نصیب فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ آداب ہیں زندگی کے۔ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام جو ہے نا، وہ حضور نے خود فرمایا میں تمہارے لیے گویا کہ باپ کی طرح ہوں، بلکہ فرمایا بڑھ کر ہوں، میں سب کچھ سکھاتا ہوں جو باپ نے بھی نہیں سکھایا۔ اب بتائیں کبھی ابا نے استنجا کا طریقہ بتایا بیٹے کو کہ بیٹا استنجا ایسے کرنا ہے؟ نہیں نا، ہمیں کس نے بتایا؟ نبی پاک علیہ السلام۔ کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کو پہلے سنا دوں، پھر اس طرف چلیں گے۔ حضرت سلمان فارسی جو ہے نا، ان سے کچھ غیر مسلموں نے ایک مرتبہ کہا کیا تمہارے نبی تمہیں ہر چیز سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ استنجا کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی جو تھے انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارے آقا ہمیں ہر شے سکھاتے ہیں، ہر چیز ہمارے آقا نے ہمیں سکھائی ہے۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے ان کے سامنے تفصیل کی، سنو ہمارے آقا نے کیا کیا سکھایا ہے۔ ہمارے آقا نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم جب چھوٹا یا بڑا پیشاب کریں تو کعبے کی طرف نہ منہ کریں نہ پیٹھ کریں، یہ ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے۔ اور ہمیں ہمارے نبی نے یہ بھی سکھایا ہے کہ ہم سیدھے ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ ہمارے نبی نے یہ بھی سکھایا ہے کہ ہم 3 سے کم پتھروں کے ساتھ استنجا نہ کریں۔ اور ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم جو ہڈی کے ساتھ اور گوبر کے ساتھ استنجا نہ کریں۔ تو ایک ایک چیز کہا کہ ہمیں ہمارے آقا نے استنجا کا طریقہ بھی بتایا اور پورے طریقے سے بتایا۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی رحمت ہے اور آقا کریم علیہ السلام کا امت سے پیار ہے کہ انہیں ایک ایک شے سکھائی ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے۔ آئیے حدیث نمبر 8 سنتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، یہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ حضرت ابو ایوب انصاری پہچانتے ہیں نا آپ؟ کون کون پہچانتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ مدینے میں نبی پاک علیہ السلام کے میزبان ہیں، اور ان کے پاس ایک خط تھا طب اول حمیری بادشاہ کا یا حمیری بادشاہ کا، جو 1000 سال سے نسلوں میں چلا آ رہا تھا۔ طب اول حمیری جو بادشاہ تھا نا، اس نے خط لکھا تھا کہ میں زندہ رہا ان پر ایمان لاؤں گا، نہیں زندہ رہا تو میری نسل در نسل یہ خط آگے جاتا رہے حتیٰ کہ حضور تک پہنچ جائے۔ میرے آقا جب مدینے گئے نا تو سب لوگ چاہتے تھے کہ حضور ہمارے گھر پہ رہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ایوب انصاری جو ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری، ان کا جو گھر تھا نا 2 منزلہ تھا، باقی گھر عام طور پہ ایک ہی منزل کے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر 2 منزلہ تھا۔ اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا، ایک ایسی روایت ملتی ہے۔ بہرحال ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا پہلے سے گھر 2 منزلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے بڑھے۔ لوگوں نے کوشش کی کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے مہمان بن جائیں، ہمارے گھر پہ رہیں۔ جب تک مسجد نبی کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا گھر، جو حضور کے گھر تھے، 9 گھر بنائے گئے نبی پاک علیہ السلام کے لیے مسجد نبی کے ساتھ۔ کتنے کمرے بنائے گئے؟ 9۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو لوگ سن رہے ہیں، اپنے اماموں کو کیا سہولت دیتے ہیں وہ سب سنیں، غور کریں۔
سب سنیں اس کو کہ ایک بھی کمرہ دینے کے حق میں ہیں یا نہیں. بعض لوگ مسجد بناتے ہیں، بولے ابھی تو مسجد بن رہی ہے، زیر تعمیر ہے، امام کا کمرہ بعد میں بنائیں گے، امام مسجد میں سوئے. یہاں کیا معاملہ ہے؟ جب تک وہ گھر نہیں بنے تھے تو صحابہ چاہتے تھے، ہر صحابی چاہتا تھا میرے گھر میں رہیں، اور ہم امام کو کہتے ہیں یہ نائب رسول ہے. کیا ہمارے اندر بھی کوئی جذبہ ہے کہ اضافی گھر کے اندر کوئی ہمارے اضافی گھر ہو، ہم کہتے ہیں امام صاحب کچھ عرصے کے لیے ہمارے پاس رہ لیں؟ کیا خیال ہے کوئی اپنے دل کے اندر کوئی ایسی چیز؟ ہم تو کہتے ہیں یہ جو امام کے پاس جہاں رہتا ہے یہ کیوں رہتا ہے؟ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے پاس. بعض کی یہ بھی سوچ ہے، اللہ ایسوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. تو غور کرنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام گئے تو ہر صحابی چاہتا ہے میرے گھر پہ رہیں حضور. حضرت ابو ایوب انصاری کتنے خوش نصیب ہیں، حضور نے فرمایا میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ معمور ہے، یعنی اس کو اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہاں بیٹھنا ہے، یہ جس گھر کے آگے بیٹھے گی میں اس گھر میں مہمان بنوں گا. سبحان اللہ. ابو ایوب انصاری کی قسمت جاگتی ہے اور ان کے گھر کے آگے اونٹنی بیٹھ جاتی ہے. 2 منزلہ گھر ہے. پہلے تو ابو ایوب انصاری یہ خیال کرتے ہیں کہ میرے آقا اوپر جائیں گے اتریں گے تو تکلیف ہوگی، تو نیچے والا جو ہے نا، وہ آج بھی یہی ہوتا ہے، نیچے والے میں زیادہ بھائی گراؤنڈ فلور چاہتے ہیں نا لوگ مل جائیں ہمیں، یہی ہوتا ہے نا، فرسٹ فلور مل جائے. چھوٹے مالے پہ 6 فلور پہ 7 فلور پہ کون جائے گا اتنا اونچا؟ ہوتا ہے نا، یہ سہولت ہوتی ہے نیچے. تو یہی سوچ کر حضرت ابو ایوب انصاری انہوں نے یہ جو ہے وہ ایسا کیا کہ یا رسول اللہ آپ نیچے والے میں آپ رہیں، آپ اوپر جائیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی. اچھا پیش تو کر دیا، خود اوپر والی منزل میں چلے گئے. لیکن دوبارہ دل میں آیا ایک آدھ دن کے بعد کہ ابو ایوب حضور نیچے ہیں تو اوپر. اللہ اکبر. تو پھر عشق نے گوارا نہیں کیا کہ میں اوپر رہوں، نیچے آ گیا. پھر نبی پاک علیہ السلام اپنی مرضی سے اوپر تشریف لے گئے. غور کیا جائے عشق جو ہے نا، عشق، اب بتائیں اس کا کہیں قرآن حدیث میں حکم ہے اس ادب رسول کا؟ لیکن ادب کرنا. میرے آقا وضو کرتے تھے، قطرے گرتے تھے پانی کے، صحابہ لیتے تھے. کہیں ہے اللہ پاک کا حکم کہ صحابہ میرے نبی کے غلاموں، میرا نبی وضو کرے تم نے پانی لینا ہے؟ کہیں ہے حکم یہ؟ نہیں. صحابہ پھر بھی کرتے تھے. میرے آقا نے پوچھا یہ تم کیوں کرتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے اور رسول پاک کی محبت کی وجہ سے. تو یہ محبت ہے. محبت میں ہر وہ طریقہ جائز ہے محبت رسول میں جس سے منع نہیں کیا گیا، قرآن و سنت میں منع نہیں کیا گیا. وہ طریقہ، وہ ادب جائز ہے. ٹھیک ہے نا، اس سے کوئی خلاف ورزی لازم نہیں آتی شریعت کی، تو وہ طریقہ جائز ہے. تو میں بات کر رہا تھا حضرت ابو ایوب انصاری کی. جب حضور گھر میں گئے نا، تو اس سے پہلے کہ ابو ایوب انصاری وہ خط پیش کرتے، حضور نے فرمایا ابو ایوب وہ تمہارے گھر میں خط ہے وہ تو لے آؤ. سبحان اللہ. اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. تو ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم بیت الخلاء میں جاؤ، یہاں دیکھیں غائط کا لفظ آیا. غائط 2 جگہ ہے. جیسے غائط کہتے ہیں آرام والی جگہ، آرام والی جگہ. ٹھیک ہے. اب غائط کا ایک معنی جو ہے وہ بڑا پیشاب بھی ہے، تو اس لیے وہ بیت الخلاء کے لیے وہ جو لفظ تھا نا دوسرا، بڑے پیشاب کے لیے کچھ اور وہ بولتے تھے. لیکن جو کہ عرب کی عادت تھی، عرب والوں کی، کہ وہ ایسا لفظ بولتے تھے، ایسی جو ناپسند ہوتے تھے نا لفظ، یار بولنے میں ذرا عجیب سا لگتا ہے، معیوب سا لگتا ہے بیٹھے ہوں، تو وہ کوئی دوسرا لفظ تبدیل کر لیا کرتے تھے. تو انہوں نے بیت الخلاء کو جو ہے غائط کہنا شروع کر دیا کہ اس میں بھی بندہ آرام سے بیٹھتا ہے جا کر ہے، لیکن اتنا آرام بھی نہیں. اگر کوئی زیادہ دیر تک واش روم میں بیٹھا رہتا ہے جا کے WC پر، یا پھر جو ہے وہ کموڈ پر زیادہ دیر تک بیٹھے گا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو بواسیر کا مرض ہو جائے گا، پائلز ہو سکتے ہیں اس کو. تو اس لیے زیادہ دیر نہیں لگانی. اور بعض لوگ تو اخبار لے جاتے ہیں. اب اخبار کا دور نہیں ہے تو موبائل لے جاتے ہوں گے.
اور اندر بیٹھ کے موبائل دیکھتے رہتے ہوں گے. اب پتہ نہیں کیا کچھ آتا ہے موبائل پہ, اللہ رسول کا نام بھی آتا ہوگا. کتنی بڑی محرومی ہے. دین کی بات بھی نہیں سوچنی چاہیے. اگر واش روم میں بیٹھے ہوں تو دین کی بات بھی نہیں سوچنی چاہیے. بارہ شریعت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی دینی باتیں سوچے گا نا واش روم میں بیٹھ کے تو یہ محرومی کی علامتیں بہت سی, خیر و برکت سے محروم کر دیا جائے گا. تو واش روم میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم جاؤ بیت الخلاء میں چھوٹا یا بڑا پیشاب کرو تو کعبے کی طرف نہ تم نے منہ کرنا ہے نہ پیٹھ کرنی ہے. ہاں مشرق اور مغرب کو منہ کر لو. اب یہ حکم مدینے کے اعتبار سے کہا گیا ہے. مدینے سے مکے کی جو سمت ہے مشرق و مغرب میں پڑتی ہے نا, تو یہ ہمارے ہندوستان میں شمال اور جنوب کا حکم ہے, کیونکہ ہمارے یہاں مشرق و مغرب میں, اچھا وہاں جو ہے شمال اور جنوب پڑتی ہے, اس لیے فرمایا مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو. مدینے والوں سے فرمایا تھا, لیکن ہم مشرق مغرب کو نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں ہندوستان میں پاکستان میں ہمیں جو سمت پڑتی ہے کعبے کی وہ مغرب میں پڑتی ہے, اس لیے ہم نہ تو مغرب کی طرف منہ کریں گے نہ مشرق کی طرف. اس وقت جب چھوٹا بڑا پیشاب کر رہے ہیں نہ تو رخ کر سکتے نہ پیٹھ کر سکتے, دونوں چیزیں منع ہے. فقہ حنفی میں میدان میں اگر بندہ کر رہا ہے چھوٹا بڑا پیشاب تب بھی یہی حکم ہے, اور چار دیواری میں کر رہا ہے تب بھی یہی حکم ہے کہ نہ تو پیشاب کرتے وقت منہ ہونا چاہیے کعبے کی طرف نہ پیٹھ ہونی چاہیے. یہ ناجائز ہے. حضور نے فرمایا شرقو او غربو, مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو. یہ مدینے والوں کے اعتبار سے فرمایا تھا, اور ہمارے لیے کیا ہے شمال یا جنوب کی طرف منہ کر لو. ٹھیک ہے, ہمیں یہ حکم ہے. سمت بدل گئی نا مدینے کے اعتبار سے. جو مدینے میں رہتے تھے ان کو شمال جنوب میں پڑتا تھا کعبے کی سمت اور اس کی پیٹھ, اس کی پشت, اور یہاں والوں کو مشرق و مغرب میں خانہ کعبہ کی رخ بھی ہوتا ہے اور پیٹھ ہوتی ہے. ہم شمال اور جنوب کی طرف کریں گے. دیکھیں ایک اصول یاد رکھیں, گھر میں جب بھی WC لگوائیں تو خانہ کعبہ کی جو حد ہے نا اس سے ہٹ کر ہونا چاہیے. خانہ کعبہ کی حد کیا ہے؟ دیکھیں ہم یوں ایک گول دائرہ بناتے ہیں, ہاف گول دائرہ, ٹھیک ہے نا, اس کو ڈی کہتے ہیں. یہ ہم نے بنا لیا. یہ 90 کا زاویہ ادھر ہے اور 90 کا زاویہ ادھر ہے. اس کو ہاف آف کر لیں گے 45 ہو جائے گا. 45 یہ بالکل سینٹر, اور 45 ادھر 45 ادھر. یہ کعبے کا رخ ہے یہ سارا. اس کے اندر اندر سجدہ کر لیا, سجدہ ادا ہو گیا, نماز بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اگر اس سے باہر نکل گیا رخ بندے کا نماز پڑھتے وقت, اب کعبے کے رخ میں سجدہ نہیں ہوا, کیونکہ شرط ہے نا کعبے کی طرف رخ ہونا. تو 45 تک دونوں طرف اتنا بندہ مڑ کے بھی کھڑا ہوگا تو نماز ہو جائے گی. اب اس سے باہر نکل گئے, اب WC ہمارا اس سمت میں, اس ڈائریکشن میں ہونا چاہیے کہ 45 کے اندر نہ آئے, کہ جب بندہ WC پہ بیٹھے یا کموڈ پہ بیٹھے تو وہ 45 سے باہر ہونا چاہیے. یا آپ اپنے مستری کو, اپنے ٹھیکیدار کو یہ پابند کریں, اور اگر آپ پابند نہیں کریں گے تو جو بیٹھیں گے گناہگار ہوں گے. پھر اس کے اوپر کعبے کی طرف منہ کر کے, کعبے کی سمت میں منہ کر کے اگر استنجا کریں گے, چھوٹا بڑا پیشاب کریں گے یا پیٹ کر کے, تو یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. اب غور کر لیں یہ گناہ کا کام ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں, حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں فقدمنا الشام, ہم ملک شام گئے, فوجدنا مراحیض قد بنیت مستقبل القبلہ فننحرف عنها ونستغفر اللہ. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ہم ملک شام گئے تو وہاں ہم نے ایسے بیت الخلاء دیکھے جہاں پر جن کے رخ جو تھے, جو بیٹھنے کی جگہ تھی وہ ایسی بنی ہوئی تھی جو کعبے کی طرف تھی. تو کہتے ہیں کہ ہم اس سے الٹے ہو کے بیٹھتے تھے. اگر WC اس طرح بنا ہوا ہے کہ اس پر بیٹھنے سے واش روم میں کعبے کی طرف رخ ہو جاتا ہے یا پیٹھ ہو جاتی ہے, اب اس طرح نہیں بیٹھیں گے, اب گھوم کے بیٹھیں جیسے بھی ہو سکتا ہے.
ٹیڑھے ہو کے بیٹھیں اور جلدی سے اس کو ٹھیک کرا دیں. اور دنیا جہان کے کاموں کے لیے پیسے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی پیسے نکالنا ضروری ہے. یہ گناہ کا معاملہ ہے، جائز ناجائز کا معاملہ ہے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اگر کسی کے یہاں غلط بنا ہوا تو ٹھیک کر لے گا، اپنا WC کرو. صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ ہم استغفار کرتے تھے وہاں پر. ایک تو مڑ کر بیٹھتے تھے، پھر استغفار بھی کرتے تھے. اب شیخ ابن عربی، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ استغفار کیوں کرتے تھے؟ کہ گناہ کو دیکھ کر نا اپنے گناہ یاد آ جاتے ہیں، اس لیے استغفار کرتے تھے. نمبر 2، اس لیے استغفار کرتے تھے کہ وہ جن لوگوں نے یہ بنائے تھے ان کے لیے استغفار کرتے تھے کہ اللہ جنہوں نے بنائے ان کو معاف کر دے، جنہوں نے غلط بنائے ہیں اس کے رخ جو ہے بیت الخلاء کے کعبے کی طرف کر دیے ہیں، یا اللہ ان کو معاف کر دے. تو مسلمانوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا دوسروں کے لیے بھی کرنی چاہیے. تو یہ جو ہے وہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات ہیں کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ واش روم میں جانا ہے، کیا کرنا ہے. اس سے آگے اور بھی کچھ احکام ہیں. کھڑے ہو کے لوگ پیشاب کرتے ہیں، اس کے کیا احکامات ہیں، اور اس کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام کا عمل کیا ہے. بعض احادیثوں میں اس کا برعکس آیا ہے، اس کی کیا وضاحت ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں سنیں گے. بس ایک چیز اور سن لیں کہ یہ تو ہے چھوٹا بڑا پیشاب کرتے وقت، ٹھیک ہے، لیکن غسل کرتے ہوئے کیا حکم ہے؟ تو غسل کرتے ہوئے حکم جو ہے مکروہ تنزیہی ہے. اس میں بھی نہ کعبے کی طرف پیٹھ کریں، نہ کعبے کی طرف رخ کریں، منہ کریں. نہاتے وقت بھی جب آپ بات لے رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ نے یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں بھی ادب کا مقام یہی، ادب کا تقاضا یہی ہے. لیکن وہاں حرام نہیں ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ وہاں پر ہم ناپاکی والا عمل نہیں کر رہے بلکہ طہارت حاصل کر رہے ہیں، اس لیے اس میں رخصت ہے. لیکن پھر بھی ادب کا کیا تقاضا ہے کہ مکروہ تنزیہی سے بھی بچیں، اس چھوٹے مکروہ سے بھی بچنا چاہیے کہ وہاں بھی احتیاط کریں کہ ہمارا منہ نہاتے وقت بھی نہ کعبے کی طرف ہو، نہ ہمارے پیٹھ قبلہ رخ ہو. اللہ کریم ہمیں باادب بنائے اور جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.